بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے برگزیدہ نبی، ان کی داستان آپ کو سنائیں گے، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ اللہ کے بڑے ہی پیارے اور مقرب نبی تھے۔ اب ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ کچھ اس طرح سے بیان فرمایا: مکمل قد و قامت، خوب رو، خوبصورت، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نگاہیں نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کی عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ منکرین ایمان والوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال غنیمت حاصل کیا اور دشمنوں کو پکڑ کر اپنا قیدی بنایا، لیکن مال غنیمت اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے نبی ہیں جن کے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہاد سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست مارکے ہوئے۔ آخر کار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال و اسباب قبضے میں لے لیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان اور ہم نے اس کو بلند مقام پر فائز کیا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فلاں بات میری طرف وحی کی ہے،
آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کریں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور اجازت ملنے کے بعد ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ خصوصیات خاص طور پر عطا فرمائی کہ ان سے اجازت لینے کے بعد ہی ملک الموت ان کی روح قبض کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اگر وہ مزید دنیا میں موجود رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ ان سے اجازت بھی یوں حاصل کی گئی۔ اسی کے متعلق فرمان خداوندی ہے، اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھے۔ اس نے پوچھا کہ اس ادریس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے، اور اس نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے، اور اس کے بعض حصوں میں نکات بھی ہے، یعنی وہ منکر ہے۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں پڑ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان کو کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال تک توحید پر قائم رہے۔ ان میں فسق و فجور ضرور تھا، لیکن شرک نہیں تھا۔ ناظرین، آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔